کسی نے کہا کہ اے محمد ایک کام کرو، تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آؤ تاکہ ہم پڑھ سکے اور تم کو جاتا اور آتا ہوا دیکھ سکے۔ کسی نے کہا کہ فرشتے جو خدا کی بیٹیاں ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، تم ان فرشتوں کو، ان خدا کی بیٹیوں کو ہمارے سامنے لے کر آ جاؤ، یا ایک کام کرو، کوئی مصیبت یا عذاب ہم پر نازل کر کے دکھاؤ جن سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سنی اور کہا کہ خدا کی قسم، میں صرف ایک انسان ہوں اور خدا کا پیغمبر ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ ذات بڑی عالی شان ہیں، اگر وہ چاہے تو آپ کو ان کی فرمائش سے اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سے غیبی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ سارے محل آپ کو دے دے، مگر ان لوگوں کی ڈیمانڈ ماننے کے لیے تھوڑی تھی۔ پھر ان لوگوں نے ساری باتیں کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم نے بہت کچھ بول کر دیکھ لیا، تمہارے منتیں کی، تمہاری خوشامد کی، مگر تم نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ اب ہم اپنا فرض پورا کر چکے، اب ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہیں گا۔ اے محمد، اب تم کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک تو ہم تم کو ختم کر دیں گے یا تم ہم کو ختم کر دو۔ اور اس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی جان لینے کی اجازت دے دی، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے آپ کے خون بہانے کا فیصلہ تو کر دیا اور آپ کے قتلوں کو جائز بھی قرار دے دیا، لیکن چچا ابو طالب کا خوف اور ڈر ان کا راستہ روکے ہوئے تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ابو طالب کو غصہ آ گیا تو پوری عبد المطلب کے ساری اولادوں کو اور پورے قبیلے کو اور پورے خاندان کو جلال آ جائے گا، کیونکہ یہ خاندان قریش بہت عزت کی نگاہ سے مکہ میں دیکھا جاتا تھا، بلکہ سارے عرب میں دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ دن رات یہی سوچ رہے تھے کہ کس طرح ابو طالب کی توجہ حضور سے ہٹا دی جائے، ایسی کون سی ترکیب کی جائے، ایسے کون سی آئیڈیا کی جائے